السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ بارش کدھر ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا تو ماشاءاللہ بہت پیارا سا موسم بنا ہوا ہے اور کبھی بھی بارش شروع ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ٹائملی ریکارڈ کر لیتی ہوں، پھر صبح جلدی پوسٹ کر دوں گی۔ ایسے آج میں نے ایک ایکٹیویٹی گروپ میں رکھی ہے، تو آپ لوگ اس پر بھی نظر ثانی کر لیجئے گا کیسا لگتا ہے آپ کو، کیسی ایکٹیویٹی لگی ہے آپ کو۔ ویسے میں نے تو فیس بک پہ ایک نئی چیز دیکھی تھی، تو میں نے کہا چلو اسی پہ ہم ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کون حصہ لے رہا ہے یوٹیوب سے اور کون فیس بک سے حصہ لے رہا ہے۔ تو باقی آج کے ایپیسوڈ سے پہلے کچھ بھی نہیں کہنا، ہم نے صرف ایپیسوڈ ہی پڑھنی ہے۔ تو یار ستمگر کے ایپیسوڈ ہمارے 62 فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں، تو پتہ نہیں ختم ہوتے کتنے ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ اور سے ایک دن چھوڑ کے آتا ہے۔ تو یار میرا خود اپنا سواد خراب ہو رہا ہے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ کسی طریقے سے اس کو واپس میں ڈیلی پہ لے کے آؤں۔ خیر، سوچنے سے کیا جاتا ہے، کون سا ٹیکس آتا ہے، سوچتے رہو بیٹھ کے۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر کی قسط نمبر 62۔ تو سٹارٹ۔ یار ستمگر قسط نمبر 62، تحریر عریج شاہ۔ چلو لڑکیوں، تم لوگوں کو نیچے لے کر چلنا ہے۔ فارحہ بیگم اندر داخل ہوتے ہوئے ان سے کہنے لگی، تو عائرہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ اس کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے حسین روپ کو اپنی آنکھوں میں بساتے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ کاش میں تمہیں کچھ دے پاتی، آج تم اتنی حسین لگ رہی ہو، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زمش بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پارلر والی اب اسے تیار کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تمہاری ماما ہیں؟ اس نے عائرہ سے پوچھا، تو عائرہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اور تمہارے بابا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہی وہ عورت ہے جس کی زندگی اس کے باپ نے برباد کی تھی۔ میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، لہجے میں کسی طرح کا کوئی احساس، کوئی جذبہ نہ تھا۔ افسوس ہوا جان کر وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ جب انہیں نیچے لے جانے کے لیے فارحہ بیگم کے ساتھ تائی امی اور پری بھی اوپر آ گئی تھی۔ زارق نے خود اپنی خالہ کو کہا تھا کہ وہ پری کا خیال رکھیں، اور وہ ان کے ساتھ کراچی سے آئی ہے، اور تب سے ہی وہ پری کو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی تھی۔ پری بیٹا، ہم نے ان کے سر پر دوپٹہ اڑانا ہے، ایک سائیڈ سے تم پکڑو اور یہ چھوٹی لڑکی ایک سائیڈ سے یہ پکڑے گی۔ انہوں نے زمش کو چھوٹی لڑکی کہہ کر پکارا، تو اپنی چھوٹی ہائٹ پر وہ منہ بناتے ہوئے تیزی سے اپنی ہیلز پہن کر انہیں بتانے لگی تھی کہ وہ چھوٹی لڑکی نہیں ہے بلکہ بڑی لڑکی ہے۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ تائی امی نے اسے اگنور کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دوپٹے کا ایک کونا پکڑایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
پیچھے سے میں پکڑتی ہوں اور فارحہ تم پکڑو، آپ پلیز اپنی بیٹی کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ جو صبح سے ہی الوینا کی ماں کو دیکھ رہی تھی، اب انہیں اٹھتے دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر الوینا کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ مووی میکر وہاں اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی ویڈیو بنانے لگے تھے۔ وہ مزے سے ان کے کمرے سے نکلتا نیچے کی طرف جانے لگا تو اسے احساس ہوا تھا کہ نیچے بہت ساری عورتیں جمع ہیں۔ یقیناً رسم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دوسری طرف کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہ راستہ جو باہر کی طرف نکلتا تھا وہ خالی تھا۔ وہ وہیں سے اوپر کی طرف چڑھ گیا تھا، کیونکہ عورتوں کے بیچ سے گزرنا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ جلدی سے سیڑھیاں طے کرتا وہ دوسری سائیڈ سے نیچے اترنے کا ارادہ رکھتا تھا، جب اچانک اپنے دوپٹے اور شرارت سے الجھتی لڑکی اس سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اسے تھام چکا تھا۔ اللہ اللہ، سر پھاڑ دیا میرا ٹکا توڑ دیا۔ وہ اس کا سہارا لیے کھڑی اپنے بالوں سے الجھتی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ جب اپنے سامنے ارزق کو کھڑے دیکھ کر پہلے تو حیرت سے اس کا منہ کھلا اور پھر فٹافٹ اس نے اپنی میک اپ سے سجی آنکھوں کو 2-3 دفعہ تیز تیز بند کر کے کھولا تھا۔ ہائے اللہ، ارزق سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیدھا ہوتی وہ بولی تھی، جبکہ ارزق کے ہاتھ اب بھی اس کی کمر کے گرد حائل تھے۔ میرا ہی گھر ہے یہ، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ ہاں، اسے حق جتانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ ہاں، اسے حق جتانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتی کہ یہ اس کا گھر کیسے ہے، اس نے دوسرا سوال کر لیا۔ میری بہن کی شادی ہے، میری کزن کی شادی ہے، پھپھو کی بیٹی، تو میں یہاں آئی ہوں۔ وہ خروس دولہا ہے نا، رائٹ دورانی، وہ میری کزن کا ہسبینڈ ہے۔ وہ خروس آپ کا کیا لگا رشتے میں؟ میرا مطلب ہے آپ کا گھر ہے تو پھر وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا نا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ سوتیلا بھائی ہے میرا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ وہ جھوٹ کیوں بولتا؟ وہ اس کی شریک حیات تھی، اس کی ہونے والی بیوی تھی، اس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی تھی۔ وہ تو اپنا ہر راز اپنے سینے سے نکال کر اس سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ سوتیلا، وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اب کی دفعہ اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے اسے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھ ارزق نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے
اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فاصلہ بنایا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گئی تھی، جبکہ سامنے والے کی آنکھوں میں حق کے استحقاق تھا۔ ہاں، سوتیلا بھائی، باپ ایک ہے، ماں الگ الگ۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ اچھا، مطلب جیسے آئرا اور میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا برلاس خان کی کوئی اور بیٹی بھی ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہاں آنے کے بعد تو اسے جھٹکے ہی لگنے تھے۔ یہ حویلی اور برلاس خان نہ جانے اپنے کتنے کالے کارنامے چھپا کر بیٹھے تھے۔ ہاں، میرے بابا کی ایک اور بیٹی بھی ہے، آئرا ازبک دورانی نام ہے۔ آپ کے کزن ہے نا شاید، ان کی بیوی۔ پلیز پلیز یہ بات آپ کسی کو مت بتائیے گا، یہ آپ کا اور میرا سیکرٹ ہے۔ آپ نے مجھ سے اپنا سیکرٹ شیئر کیا، میں نے آپ سے اپنا سیکرٹ شیئر کیا۔ ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، اوکے؟ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو ارزق نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، وہ کیوں بتاتا اپنی بیوی کا راز کسی کو؟ اوکے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے کہنے لگا۔ تو وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بھلا وہ کون سی شرط رکھنے والا تھا؟ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ جب ارزق آہستہ سے اس کے پنک لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھتے ہوئے وہی انگوٹھا اپنے لبوں پر رکھ گیا، انداز ایسا تھا جیسے کوئی فرمائش کر رہا ہو، جبکہ اس کی فرمائش سمجھتے ہوئے جہاں اس کے ہاتھ پیر سمیت پورا وجود لرزا تھا، وہیں سر کو بھی اس نے نفی میں ہلایا تھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ گردن نفی میں ہلاتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ چکی ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ میں تمہارا راز تب تک راز رکھوں گا جب تم اپنے یہ خوبصورت لبوں کو تھوڑی سی تکلیف دے کر میرے لبوں پر رکھو گی۔ میں سکون چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ تھام گیا تھا۔ ارزق سر، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ اس کے چھوٹے چھوٹے لبوں کو اپنے انابی لبوں میں دبا گیا تھا، بنا کسی کی پرواہ کیے، بنا کسی کا ہوش کیے۔ وہ بس اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھے اپنے اندر کی ساری جلن ختم کر رہا تھا۔ وہاں کتنے لوگ تھے شاید اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں پر پیچھے کی طرف تھے، بالکل الوینا کے کمرے کے باہر، جبکہ باہر سب لوگ نیچے تھے۔ نیچے اچھا خاصا ہنگامہ لگا ہوا تھا، ویڈیو بنائی جا رہی تھی،
دلہن کو الگ الگ پوزز دینے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ عورتیں رسمیں کر رہی تھیں۔ عجیب شور مچا تھا جبکہ وہ اوپر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اپنے لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی شدتوں کا پہلا لمس بخش رہا تھا جبکہ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے لبوں کو محسوس کرتی، اپنی سانسوں کو رکتے پا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ارزق نے شدت سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ بہت شکریہ میری جان، یہ چند سکون کے لمحے مجھے دینے کے لیے، ورنہ آج میں اتنا بے چین تھا کہ شاید میں فنا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تم اس وقت میری بے قراری کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس وقت تمہارا ارزق اذیت کی کس انتہا سے گزر رہا ہے، شاید تم سمجھ نہیں سکتی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں عجیب سا دکھ محسوس کر کے اس نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ اتنے سیڈ کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے بھائیوں کی ہو رہی ہے، کہیں آپ جیلس تو نہیں ہو رہے؟ اور وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ کھل کر ہنسا تھا۔ میری بھی ہو جائے گی، اب تو ہو ہی جائے گی۔ میں نے سارا کام سیٹ کر دیا ہے، اپنے باپ کو کہہ دینا میں نے اس کی شرط مان لی ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال سہلاتا، اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چومتا اس سے الگ ہوا تھا۔ آخر اسے خیال آ ہی گیا تھا کہ یہاں کافی سارے لوگ موجود ہیں۔ سچی سب کچھ ہو گیا، مطلب اب ہماری شادی ہوگی؟ یس، بہت مزہ آئے گا۔ سنیں، میں نا اپنی شادی پر گھوڑی پر بیٹھ کر جاؤں گی، آپ نا میرے لیے گھوڑی لے کر آئیے گا۔ میرا مطلب ہے رخصتی پر آپ گھوڑے پر بیٹھ کے آئیے گا اور پھر رخصتی گھوڑے پر کیجیے گا، بالکل کسی شہزادے کی طرح۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا۔ وہ دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کی معصومانہ باتیں، میٹھی میٹھی سی سرگوشیاں، وہ جیسے اسے ہر طرح کی ٹینشن سے نکال گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے گال کھینچے تھے، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اسے بائے کرتی واپس ایلوینا کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی کہ جب سامنے پھپھو کو حیرت کی تصویر بنے دیکھا۔ یقیناً وہ اسے ارزق کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ پھپھو، وہ میری کالج ٹیچر چٹاخ، وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب پھپھو نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے اسے خاموش کروایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے ایلوینا کے کمرے کے اندر لے جاتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر چکی تھی، جبکہ ارزق نے کسی بھی چیز سے انجان پلٹ کر ایک نظر اوپر
کی طرف دیکھا تھا وہ وہاں نہیں تھی، وہ خاموشی سے دروازے سے نکل گیا تھا۔ قاسم بابا، دلہنیں باہر آ گئی ہیں، جبکہ دلہا اور مرد حضرات کو ہم نے باہر کی طرف بٹھایا ہے۔ باہر آ جائیں، رسم شروع کرتے ہیں۔ زارق نے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا تھا۔ زارق بیٹا، ہماری طبیعت کچھ ناساز ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد تم لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، فی الحال تم لوگ اپنا ہلا گلا کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ سر ہلاتا واپس چلا گیا تھا، جبکہ قاسم بابا تو خاموشی سے بس اس دن کو یاد کر رہے تھے جب انہوں نے ایک معصوم بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ چھینا تھا۔ ہاں، وہ صرف ایک دن کا تھا، صرف چند گھنٹوں کا۔ ابھی ابھی وہ ہسپتال سے واپس گھر آئی تھی جب انہیں فون آیا تھا۔ وہ پرلاس خان کا فون تھا۔ ہاں، ان کے وفادار ڈرائیور کے بیٹے نے انہیں اطلاع دی تھی کہ ان کا بیٹا المیر درانی آج کل ایک لڑکی سے ملتا ہے۔ صرف ملتا ہی نہیں بلکہ وہ اسے مہنگے تحفے بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ہی کمپنی میں اسے ملازمت بھی دے رکھی ہے۔ اسے شک تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے۔ برلاس خان ویسے تو صرف پڑھائی کرتا تھا، لیکن اپنے پاپا کی سفارش پر وہ ان کی کمپنی میں ایز اے پرنٹر کام بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں ان کے دفتر میں ہونے والی اکثر باتیں وہ کبھی نہ کبھی آ کر ان سے شیئر کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے المیر درانی کے بارے میں وہ انہیں بتا رہا تھا کہ المیر درانی کا جھکاؤ ایک لڑکی کی طرف ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ جان کر المیر درانی ایک لڑکی میں انٹرسٹ لینے لگا ہے، انہوں نے اپنی کمپنی سے رابعہ نامی لڑکی کو نوکری سے نکال دیا تھا، لیکن پھر بھی المیر درانی کی دلچسپی ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ باہر اس لڑکی سے ملنے لگا تھا اور اب برلاس خان نے انہیں جو خبر دی تھی وہ ان کے پیروں سے زمین نکال گئی تھی۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ وہ بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ سچ میں اس نے رابعہ نامی لڑکی سے نکاح کر رکھا ہے۔ برلاس خان نے انہیں بتایا تھا کہ 2 مہینے پہلے کمپنی سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے رابعہ سے ایک مسجد میں چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، برلاس خان نے چوری چپکے ان تک نکاح نامے کی فوٹو کاپی بھی پہنچا دی تھی، اور اب ان کے گھر میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ المیر درانی نے اپنے نکاح کو قبول کر لیا تھا، جس کے بعد قاسم بابا نے پہلی دفعہ اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے رابعہ کو طلاق دینے کے لیے کہا تھا۔ وہ رابعہ کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ صرف 2 دن یہ معاملہ ٹھنڈا رہا تھا،
جب اچانک یلمیر دورانی نے آدھی رات شراب کے نشے میں اپنے ہی کچن میں ملازمہ یعنی برلاس خان کی سگی چھوٹی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ قاسم بابا تو جیسے جیتے جی مر گئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا اپنی خاندانی منقوہ کو چھوڑ کر باہر کسی اور سے نکاح کر چکا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے نے تو انتہا کر دی تھی، اپنے ہی گھر کی ملازمہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس سے 2 دن پہلے تک وہ نکاح کا خواہش مند تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی یلمیر دورانی نے ان سے آ کر کہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ملازمہ فضا سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جس پر قاسم بابا غصے سے آپے سے باہر ہوتے اسے کہہ چکے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے خاندان میں صرف خاندانی عورتوں کو ہی لایا جاتا ہے۔ بے شک یلمیر دورانی کا بچپن سے کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر کی ملازمہ کو ہرگز اپنے گھر کی بہو بنانے کو تیار نہیں تھے، جس کا بدلہ یلمیر دورانی نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے لیا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ فضا کے ساتھ ساری زندگی نہیں کاٹ سکتا، یہ صرف اس کی وقتی اٹریکشن ہے جو اسے فضا کے لیے پاگل کر رہی ہے، کیونکہ فضا ایک بہت حسین لڑکی تھی۔ 16 سالہ اس معصوم لڑکی کو برباد کرنے کے بعد اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے گا، اور پھر اس نے نکاح کر بھی لیا تھا، کیونکہ قاسم بابا کے پاس اپنی عزت بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے میں یلمیر دورانی کی ایک ہی ضد تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہرگز قاسم بابا کی مرضی سے شادی نہیں کرے گا۔ ایسے میں ان کے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ وہ اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دیتے۔ یہ دھمکی کام آئی تھی، کیونکہ یلمیر دورانی اور یلمیر دورانی دونوں ہی اس بات سے واقف تھے کہ اپنے باپ کی دولت کے بغیر وہ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے، اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یلمیر دورانی نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ رابعہ کو طلاق دے چکا ہے۔ اسی دن قاسم بابا نے امامہ کو رخصت کرنے کی ٹھان لی اور اس کی رخصتی سادگی سے کر دی۔ قاسم بابا نے بس اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر اسے اس جائیداد کا حصہ چاہیے تو اسے امامہ میں سے اپنی اولاد پیدا کرنی ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا یا پھر رابعہ کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہوتا ہے تو وہ اسے ہر طرح کی عیش و آرام چھین لیں گے، جبکہ دوسری طرف یلمیر دورانی کا نشہ بھی وقتی ثابت ہوا تھا۔ فضا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ وہ نشے میں دھت آ کر ہر رات اسے مارتا پیٹتا۔ ایسے میں ان کی اکلوتی بیٹی فارحہ، جو ان کے لیے ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ اپنی بھابھیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ امامہ تو پھر اونچے خاندان سے تھی، اس کی زبان کنٹرول ہو جاتی تھی، لیکن فضا پر ہاتھ اٹھانے سے وہ ہرگز پرہیز نہ کرتی۔
وہ کہنے کو 16 سے 17 سالہ لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا لائف سٹائل بہت الگ تھا۔ اسے ہر طرح کی آزادی دی جاتی تھی، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتی تھی، اپنے سامنے وہ کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ امامہ کی طرف سے خوشخبری ملتے ہی انہیں سکون آ گیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ المیر اور امامہ میں سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ چند مہینے اسی طرح سکون میں گزرے تھے، جبکہ فضا کی طرف سے بھی انہیں خوشخبری مل گئی تھی، تو گھر میں سکون سا ہو گیا تھا، جب پرلاس خان نے ایک دن انہیں آ کر یہ خبر دی کہ المیر دورانی کے 4 دن تک گھر سے غائب رہنے کے پیچھے کی وجہ رابعہ ہے، جو ان کے فارم ہاؤس میں رہ رہی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے فارم ہاؤس پہنچے تھے، جہاں انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا امامہ سے اولاد پیدا کرنے کے بجائے رابعہ سے بھی اپنی اولاد پیدا کر چکا ہے۔ اس وقت انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف خاندان بلادری اور ان کی خاندانی عورت تھی، تو دوسری طرف ایک ایسی لڑکی تھی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہرگز تیار نہ تھے ایک باہر کی عورت سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنا پوتا ماننے کے لیے۔ انہوں نے المیر دورانی کے سامنے بہت مشکل شرط رکھی تھی۔ وہ اس کا دماغ اس طرح سے واش کر رہے تھے کہ المیر دورانی اپنے باپ کی دولت کے بغیر زندگی کاٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رابعہ اسے پریشرائز کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے سٹینڈ ضرور لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی محبت سے کہیں زیادہ اس کے باپ کا پرلا بھاری ہے۔ ایک طرف اپنے باپ کے پیسے تھے، تو دوسری طرف بار بار رابعہ کا یہ کہنا کہ وہ یا تو اسے طلاق دے یا پھر اس کی اولاد کو اپنا نام دے۔ وہ اسے دنیا کے سامنے قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بیٹے کو اپنا نہیں کہہ سکتا، تو اس کے نام کا وہ کیا کرے؟ ایسا شوہر اسے نہیں چاہیے تھا جو اپنی اولاد کو اپنا نہ مان سکے، اپنی بیوی کو اپنا نام نہ دے سکے۔ وہ کیا کرتی اس انسان کا جو اس کے لیے لڑ تک نہیں سکتا تھا؟ بے شک طلاق خدا کا سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے۔ بے شک طلاق خدا کا سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے، لیکن وہ ایسے شوہر کا کیا کرتی جو اسے تحفظ نہیں دے سکتا تھا؟ اسے یہ گھر نہیں چاہیے تھا جس میں صرف اور صرف وہ قید تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ کیا فرق تھا ایک بازاری عورت اور اس کی بیوی ہونے میں۔ اگر وہ صرف اپنے شوہر کے لیے سکون کے لیے اس کے پاس آتا تھا، وہ نہ اسے اپنا نام دے سکتا تھا اور نہ ہی اس کی اولاد کو اپنی اولاد کہہ سکتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی صرف اس کی رکھیل بن کر رہ گئی تھی، اور ایسی زندگی وہ نہیں گزار سکتی تھی۔ بے شک طلاق سے بڑا کوئی فتنہ نہ تھا، لیکن اس کے لیے یہ سب سے بہتر راستہ تھا۔ کم سے کم خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر وہ اپنی اولاد کو ایک بہتر زندگی دے سکتی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو اس کے باپ کی طرح ایک بزدل انسان نہیں دیکھ سکتی تھی۔
اس لیے وہ اسے طلاق دے گیا تھا۔ ہاں، وہ اپنے باپ کی دولت کے لیے اسے طلاق دے کر گیا تھا، وہاں سے اٹھا تھا، لیکن صرف اس کا طلاق دے کر آگے بڑھ جانا اسے اس کے باپ کے سامنے بہت اونچا مقام دے گیا تھا۔ وہ اپنی محبت کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو اپنا چکا تھا۔ وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر ان کے خاندان کو اولاد دے گیا تھا۔ اس کے بعد پرلاس خان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے لندن بھیج دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ڈرائیور کی اولاد بھی پڑھ لکھ کر اپنا مقام حاصل کرے۔ انہوں نے خود اسے دوسرے ملک تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے اپنے بیٹے نے ان کی بیٹی لوٹی تھی، لیکن وہ زبان سے ایک لفظ ادا نہ کر پائے۔ قاسم بابا ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ یہ انسان ہی ان کے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ بے شک ان کی تباہی میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ان کی بری تربیت کا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائے تھے۔ اپنے بچوں کو ہر طرح کی آزادی دیتے ہوئے انہوں نے خود اپنے بچوں کو برباد کر دیا تھا۔ قاسم بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر سب لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اب کی دفعہ ازبک خود اندر آیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے تھے اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ جب اس کے پیچھے پیچھے رائق بھی آ گیا۔ کیا ہوا؟ بی پی ہائی یا شوگر ہائی؟ کیا کر لیا آپ نے؟ کچھ نہ کچھ میٹھا کھایا ہوگا، مجال ہے جو کسی کی سن لیں۔ رائق اندر داخل ہوتا الماری سے ان کی شوگر اور بی پی کی مشین نکالنے لگا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک لمحے کے لیے سکون سا ملا تھا۔ ان کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ ہاں، انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی برباد کی تھی، لیکن انہیں فخر تھا اپنے پوتوں پر۔ کم سے کم ان کے پوتے ان کے بیٹوں جیسے نہیں تھے۔ ہاں یار، شوگر چیک کرو ان کا، پتہ تو چلے۔ وہ مشین میں سوئی لگاتے ہوئے ان کی انگلی سامنے کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ پریشان تھے۔ بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ اپنے پوتوں سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ وہ کیسے بتائیں گے انہیں کہ انہوں نے ایک انسان کی زندگی تباہ کر دی تھی؟ بے شک اس رات کے بعد انہیں سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ وہ ایک رات بھی آرام سے سو نہیں پائے تھے۔ رابعہ کے اس گھر سے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ 2 سال تک رابعہ کو ہر طرف ڈھونڈتے رہے تھے۔ بس انہیں یہ پتا تھا کہ وہ لڑکی ان کے پوتے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہے، لیکن وہ کہاں گئی ہے انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ اس نے اسلام آباد میں کہیں پر نوکری نہیں کی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، انہیں کچھ پتا نہ چلا تھا۔ انہیں بس یہ پتا تھا کہ وہ یتیم لڑکی تھی اور نوکری سے پہلے وہ ایک یتیم خانے میں رہتی تھی۔ انہوں نے رابعہ کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن رابعہ کا کہیں کوئی اتا پتا نہ لگ پایا۔ اس کی تلاش میں ناکامیاب ہوتے ہوئے وہ اپنے پوتوں کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے، لیکن آج 28 سال کے بعد ان کے سامنے وہ جیتا جاگتا چہرہ تھا جو ان کی جائیداد پر ان کے نام پر اپنا حق رکھتا تھا۔
جتنا ازبک اور رائق دورانی رکھتے تھے۔ شوگر نارمل ہے، بی پی تھوڑا سا ہائی ہے۔ میں دیتا ہوں آپ کو بی پی کی گولی، اور گولی کھا کر نا جلدی سے اٹھیں اور باہر چل کر ڈھمکے لگانے ہیں آپ نے، جیسا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ازبک مزے سے بولا تھا جبکہ وہ کیکا لگا کر ہنسے تھے۔ تمہاری دادی لگایا کرتی تھی یہ ڈھمکے، اپنی شادی پر بھی اس نے لگائے تھے۔ ہمیں نہیں آتے کہ الٹے سیدھے کام، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ ایسے کیسے نہیں آتے؟ کام تو آپ کو الٹے سیدھے کرنے پڑیں گے، اور 100% کرنے پڑیں گے۔ آپ کے پوتوں کی شادی ہے، چلو 2 نہیں 1 ہی ڈھمکا لگا دیجیے گا، ہم ایک پر ہی گزارا کر لیں گے۔ اب دادی کو تو قبر سے نکال کر ہم لانے سے رہے۔ اگر کہیں تو کوئی لڑکی، میرا مطلب ہے کوئی بڑھیا تلاش کرتے ہیں آپ کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ ارمان جاگ جائیں۔ وہ انہیں دیکھتا شرارت سے بولا تھا، جب ان کا ہاتھ نیچے جوتے کی طرف جاتے دیکھ کر ازبک اگلے ہی لمحے ان کے قریب سے اٹھ کر باہر بھاگ گیا تھا۔ پریشان لگ رہے ہیں؟ رائق نے گولی دیتے ہوئے ان سے پوچھا تو وہ آہستہ سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں، سوچ رہے ہیں ڈھمکے لگانے کے بعد ہمارے گھٹنے کون دبائے گا؟ وہ مسکرا کر اس کا سہارا لیتے باہر جانے لگے تھے، جب رائق نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ہم دیا تھا۔ مطلب گھٹنے وہ دبائے گا۔ اس کے انداز پر وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ باہر آئے تھے۔ باہر اچھا خاصا ہنگامہ مچا ہوا تھا، آتش بازی ہو رہی تھی، شادی کافی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ مہندی کی رسم پر ہنگامے کے ساتھ ساتھ ڈمکے اور بھنگڑے بھی چل رہے تھے۔ ایسے میں ازبک دورانی قاسم باب دورانی کو نہ نچاتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کسی کی زندگی تباہ کر کے۔ کتنا خوش ہے تمہارا بیٹا۔ اب تم اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، اپنی بیٹی کو سوچ کر خوش ہو رہے ہو کہ اسے ایک اچھا لائف پارٹنر مل رہا ہے۔ حالانکہ تربیت اس کی بھی دشمنوں نے کی ہے۔ امیر دورانی باہر لگے صوفے پر بیٹھے ہوئے یلمیر دورانی سے کہنے لگے تو انہوں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی جوانی کے قصے ان کے لیے بڑھاپے کا تانا بن چکے تھے۔ یہ چیز وہ قبول کر چکے تھے۔ ویسے تمہارا بیٹا تمہارا فخر ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے تمہیں خود پر شرمندگی بھی تو ہوتی ہوگی نا کہ جو تم نے کیا وہی تمہاری اولاد کرتی آئی ہے۔ مطلب کسی کے ساتھ زیادتی، ایک بے قصور لڑکی کی زندگی تباہ کر کے اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے، لیکن تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ویسے کیا زندگی تھی نا تمہاری، جوانی کی غلطیاں، بڑھاپے کا
پچھتاوا۔ وہ ایک غرور سے بولے تھے، میری زندگی چھوڑیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ بے شک اپنی مرضی کے چند سال گزارے ہیں، لیکن سکون سے گزارے ہیں۔ آپ کو تو سکون بھی نہیں ملا۔ ایک ایسی عورت جو آپ کو پسند نہیں تھی، ساری زندگی کے لیے وہ آپ کے گلے کا توق بن گئی۔ اس میں سے اولاد پیدا کرنا بھی آپ کی مجبوری تھی۔ ہاں، لیکن پھر بھی وہ عورت میرے بڑھاپے کی شرمندگی ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے امامہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کی طرف کبھی محبت بھری نگاہ ڈالنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ اس عورت کو چھونا تک اپنی توہین سمجھتے تھے، اس عورت کو اپنی قربت تک بخشنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ تو اس کے پاس گئے بھی صرف اور صرف اولاد کے لیے تھے، کیونکہ انہیں اولاد چاہیے تھی۔ ان کی اولاد ہی ان کے باپ کی دولت انہیں دلوا سکتی تھی۔ حالانکہ یہ الگ بات تھی کہ اپنے بیٹوں اور بیٹی سے دل براشتہ ہونے کے بعد قاسم بابا نے اپنی جائیداد کا حقدار کسی کو بھی نہیں بنایا تھا، لیکن اب بہت جلد وہ اپنی ساری جائیداد اپنے پوتوں اور پوتیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آ جائیے، آپ بھی رسم کر لیجیے۔ امامہ بیگم اسٹیج سے اترتے ہوئے ان کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ یلمیر درانی ان کے قریب سے اٹھ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ میں رسم کر چکا ہوں، وہ پرسکون انداز میں بولے۔ ہاں، وہ تو آپ نے لڑکوں کی ہے نا، اندر چل کر بچیوں کی بھی کر دیجیے، ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیجیے۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تھی، بس کرو، فضول مت بولا کرو۔ وہ یلمیر درانی کی بیٹی کبھی میری بہو نہیں بن سکتی، وہ کبھی میری پسند نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے لڑنے گیا تھا، اسے اس کا حق دلوانے گیا تھا۔ اگر جانتا ہوتا کہ اس کی پسند یلمیر درانی کی بیٹی ہوگی تو میں کبھی اس کے لیے آگے نہ بڑھتا، اور وہ آئرہ میرے لیے آج بھی ناجائز گند ہی ہے۔ بے شک وہ اس خاندان کی اولاد کو ہی جنم کیوں نہ دے دے۔ اگر میری بات مانتے تو یہ گند بھی دنیا میں آتی ہی نہیں، لیکن نہیں، قاسم بابا کو تو بس اس بات سے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی کے پیٹ میں پلتی ناجائز اولاد اب روح رکھتی ہے۔ وہ اب اتنے بڑے گناہ کو کرنے کے حق میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی ناجائز اولاد کو دنیا میں آنے دیا تھا، جس کی سزا وہ آج کاٹ رہے ہیں۔ اسے ناجائز سے مزید اپنے پوتے اور پوتی کو دنیا میں لا کر وہ غصے سے کہتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ گئے تھے، جبکہ امامہ بیگم اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اٹھ کر
اندر آ گئی تھی۔ چلو آؤ پری، میں تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں۔ وہ جیسے ہی امامہ بیگم کے ساتھ باہر آئی تھی، سب سے پہلے اسے زارق ہی نظر آیا تھا۔ سارا دن آج صالحہ بیگم اسے سخت نگاہوں سے گھورتی رہی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا تھا کہ زارق نے پری کو اپنی بیوی کے طور پر یہاں متعارف نہیں کروایا تھا، انہوں نے بھی کسی طرح کا کوئی تماشا نہیں بنایا تھا اور نہ ہی اپنی بہن سے اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ شاید وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خالہ اس کی ماں کی طرح پری سے بے وجہ کی نفرت کرے۔ ماشاءاللہ، بہت معصوم ہے تمہاری دوست، مجھے تو بہت زیادہ پیاری لگی۔ ایسی معصوم لڑکیاں آج کل ملتی کہاں ہیں۔ اگر تمہارا الینا کے ساتھ رشتہ نہ طے ہو رہا ہوتا تو میں تمہیں ضرور مشورہ دیتی کہ اس لڑکی سے شادی کر لو۔ ایسی معصوم لڑکی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو امامہ بیگم سے ملنے کے لیے زارق ان کے سامنے جھکا تھا۔ جب وہ اسے پیار کرتے ہوئے اسے کہنے لگی، امامہ بیگم کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ایسی بات ہے پھپھو جان، تو میں آپ کے مشورے پر ضرور عمل کروں گا، وہ ان کے سامنے جھکتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات تو وہ نہ سمجھی تھی، ہاں، لیکن اس کے شرارتی انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ مہندی کی رسم کا ایک شاندار اختتام ہوا تھا۔ کل شادی تھی، اسی لیے رسم جلدی ہی ختم کر کے سب کو ان کے کمروں میں رخصت کر دیا گیا تھا۔ رائق درانی، آج بھی رات تم ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں سوؤ گے۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب قاسم بابا کے کہنے پر جہاں ازبک کا بے ساختہ کہکہ بلند ہوا تھا، وہیں رائق حیرت سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ قاسم بابا، میں نہیں جا رہا اس کے کمرے میں، اس نے قاسم بابا کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر انہوں نے اسے کمرے میں کپڑے چینج کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آنے کا آرڈر دیا تھا۔ ہم نے کہا چینج کر کے نیچے آؤ، آج بھی تم یہیں ہمارے ساتھ ہمارے روم میں سوؤ گے، اور یہ ہمارا آرڈر ہے۔ اب وقت برباد مت کرو۔ وہ وقت پر سوئیں گے تو وقت پر جاگیں گے، ہمیں تہجد کی نماز کے لیے جاگنا ہے، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ اس نے کہکہ لگاتے ہوئے ازبک کو دیکھا۔ تو دوست نہیں، دشمن ہے، میں بدلہ لوں گا تجھ سے، یاد رکھ، وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ ازبک نے بالکل قاسم بابا کے انداز میں اسے اوپر کمرے میں چینج کرنے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ خبردار جو رات کو آئرہ کے کمرے میں گیا، میں نے قاسم بابا کے ساتھ چھاپا نہ مروایا تو نام رائق درانی نہیں۔ وہ اسے دھمکا رہا تھا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری بیوی سے دور نہیں کر سکتی۔ بیٹا تو جا،
قاسم بابا کو تجھ پر بالکل یقین نہیں ہے، وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ رائک اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا۔ ازبک کا میسج پڑھنے کے بعد وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن ازبک کو ناراض کرنا بھی اسے ہرگز گوارا نہ تھا، اسی لیے تو وہ اپنے بستر پر تکیے رکھتے ہوئے پوری طرح ان کو بلینکٹ سے چھپا گئی تھی، اور پھر آہستہ سے اس نے کمرے کے باہر قدم رکھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بنا آواز پیدا کیے سیڑھیوں کی طرف اوپر آتے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، جہاں اس کا خان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دھیان ہر طرف تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ ازبک جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اپنے سامنے اسے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے کے اندر کرتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ کتنا انتظار کروایا، کب سے تمہیں کہہ رہا تھا باہر کوئی نہیں ہے، آ جاؤ۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا ہاں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی باہر موجود ہو۔ اب تو آ گئی ہو نا، آپ کو زیادہ انتظار کروایا، اس کے لیے سوری، وہ پیار سے کہتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تو اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ سوری میری جان، میں تمہیں اتنے امتحانوں میں ڈال رہا ہوں یار۔ آج رائک قاسم بابا کے ساتھ ہے، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی پنگا ضرور کرے گا، بس اسی لیے خود تمہارے کمرے میں آنے کے بجائے تمہیں اپنے کمرے میں بلا لیا، بلکہ ہمارے کمرے میں بلا لیا، وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا، اور پھر اسے بیڈ پر لاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ صرف اس کے قریب رہ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ رہا تھا، ورنہ قاسم بابا کا کوئی بھی اصول اس نے توڑا نہیں تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ اس کا ارادہ کل رات ویڈنگ نائٹ پر اسے محسوس کرنے کا تھا۔ وہ قاسم بابا کے ساتھ دھوکہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شادی کی ساری رسموں کو پورے دل سے نبھا رہا تھا، ہاں، لیکن آئرہ کو دیکھے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسی لیے وہ اپنی آئرہ کو ہر رات اپنے قریب رکھتا تھا، اور اب اسے یقیناً بہت سکون کی نیند آنی تھی، کیونکہ اس کی خانہ اس کے پاس تھی۔ سو گائز، میری نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں بار بار، اتنی گرمی ہے نا، حد نہیں۔ اور اگر میں پنکھا لگاؤں نا تو پھر اس کی آواز اتنی تیز ہے پنکھے کی کہ آپ کو میری آواز نہیں آئے گی، کیونکہ میں اوپر والے کمرے میں ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور یہاں پر نا کمرہ آلموسٹ خالی ہے، کیونکہ ہمارے اس کمرے کو ابھی بنے زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ پچھلے کچھ ٹائم پہ نا ہمارے اس کمرے کا لینٹر خراب ہو گیا تھا، تو نیا لینٹر ڈلوایا، جس کی وجہ سے یہ کمرے میں صرف ایک چارپائی ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہوگا کہ میری آواز کافی گونجتی ہے اگر میں کھڑکیاں اور دروازہ نہ کھولوں تو اگر میں پنکھا لگاؤں نا تو اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کمرے میں کہ پھر وہ اس سے نا میری آواز آپ لوگوں تک جاتے جاتے میرے حال میں پھر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو اسی لیے نا میں کمرہ بند کر کے یہاں پہ پنکھا بند کر کے یہاں پہ ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور پھر یہاں پہ مجھے بہت گرمی بھی لگتی ہے، گرمی اور مچھر بھی ہے اس کمرے میں۔ البتہ ہماری اس کمرے کی سفیدی ہوئے ابھی ایک ہفتہ
ڈرائی ہوا ہے. سفیدی مطلب سمجھتے ہو نا, چونا وغیرہ لگے, کیونکہ ہم پہلے چونا لگاتے ہیں, یا سارے ایسے ہی کرتے ہوں گے, ہم کوئی نیک لیے تھوڑی ہیں, مطلب کوئی اسپیشل تھوڑی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے اس کو چونا لگاتے ہیں, پھر اس پر کلر کرتے ہیں, پھر پتہ نہیں پینٹ کرتے ہیں, اس طرح سے لمبا لمبا کام ہے اس کا. تو ابھی یہ کمرہ آلموسٹ خالی ہے, اور بس تو آپ لوگ گزارا, آپ لوگوں نے کیا, میں گزارا کرتی ہوں, میں خود کو مچھروں کے ساتھ کاٹنے رکھتی ہوں, اور آپ لوگوں کو تو ایپیسوڈ مل جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم, تو آپ لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح صبح جلدی ایپیسوڈ پوسٹ کر دیا کروں, کیونکہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ 9 بجے کے بعد تو پھر کمنٹس ہی کمنٹس ہوتے ہیں. خیر میں کیا کہنے والی تھی, ہاں تو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ, کل ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے, تو پلیز لائک کر دیں لازمی, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس ناول کی ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے 50,000 سبسکرائبرس کے بعد, تو لائک لازمی کریں, کیونکہ آپ کے لائک سے ہی تو لکھنے کا دل کرے گا نا. ورنہ دونوں ناولس میں سے جہاں میں نے جنون یارم ہی جیتے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کے رائٹر آپ لوگوں کے لیے جنون یارم کے ریڈرز کے لیے ڈیلی ایپیسوڈ لکھ سکتی ہے, تو پھر یار ستمگر کے لیے بھی لکھ سکتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہونا ضروری ہے ناول میں. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹ نہیں دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک ہی ناول کی 2 قسطیں آئیں گی. خیر میں چلتی ہوں, گڈ نائٹ, بہت سخت نیند آ رہی ہے اور مجھے نیچے جانا ہے. تو خدا حافظ, ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک لیے اپنے کو دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.